السلام علیکم، ویلکم ٹو آرمی پریپریشن ہب۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس وجہ سے تھاؤزنڈ آف کینڈیڈیٹ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہوئے، اور بعض تو مانتے بھی نہیں کہ ہم ہماری یہ غلطی نہیں تھی یا ہم انہوں نے ایسے ناٹ ریکمینڈ کر دیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو سب سے مین ریزن ہے، سب سے جو فرسٹ پہ آتا ہے وہ ہے سپرفیشل بیہیویئر۔ مطلب جو بندے ہوتے ہیں ریئل لائف کے اندر وہ ادھر ہوتے نہیں ہیں، اور جب بھی آپ آئی ایس بی جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بی ود یو، آپ نے اپنے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مثال کے طور آپ لکھتے ہیں کہ میں آئی ایم ہارڈ ورکر، اور آپ کے ایف ایس سی کے اندر 60% ہے، تو آپ کیسے ہارڈ ورکر ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں۔ تو سب سے مین ریزن تو یہ ہے کہ آئی ایس بی کے اندر بہت سارے بندے وہ جھوٹ بولتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ سچ بولنا ہے، ایک سچ بولنا ہوتا ہے، ایک سچ بکنا ہوتا ہے۔ تو آپ مثال کے طور آپ ادھر کہتے ہیں میں چرچ پیتا ہوں، یہ آپ سچ بک رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کبھی کبھار مجھے غصہ آتا ہے، تو اٹ مین آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ سچ بکنے اور سچ بولنے میں یہ فرق ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود کو شو کرنا ہے۔ آپ جو لکھ رہے ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ میری اپنی چیزیں ہیں یا میں دوسروں سے کاپی کر رہا ہوں۔ تو سب سے مین ریزن یہی ہے کہ سپرفیشل بیہیویئر۔ دوسرا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کینڈیڈیٹ بہت سارے لوگوں سے گائیڈنس لیتے، اس کے اندر ریکمینڈ بندے بھی آ جاتے، ناٹ ریکمینڈ بندے بھی آ جاتے، اس کے اندر بہت سارے اکیڈمیز والے بھی آ جاتے۔ تو جب وہ ڈفرینٹ لوگوں سے گائیڈنس لیتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کینڈیڈیٹ کہتا ہے، ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں میں نے شو کروانی ہے۔ دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کروانی ہے، اور ایک بندہ اسے کہتا ہے آپ نے یہ کروانی۔ تو پھر ادھر جب وہ جاتا ہے ایس ایس بی کے اندر، وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے جو بتایا تھا یہ ٹھیک تھا، یار اس بندے نے جو بتایا تھا یہ ٹھیک تھا۔ تو آپ جب بہت سارے لوگوں سے گائیڈنس لیتے ہیں نا، اس کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ ٹھیک بول رہا ہے یا یہ ٹھیک بول رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی آئی ایس بی کے ریلیٹڈ کسی سے بھی مشورے مانگتے یا کسی سے بھی گائیڈنس لیتے، تو اس کے اندر احتیاط کریں کہ آپ ایک ہی بندے سے گائیڈنس لیں جو آپ کو لگ رہا ہے یہ باقی میں سچ بول رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو فریش ناٹ ریکمینڈ ہوتے، جو ریپیٹر ہوتے وہ زیادہ تر ریکمینڈ ہو جاتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز یہ میں نے اس سے سیکھا تھا، یہ میں نے اس سے سیکھا تھا، یہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو بندے ریپیٹر بن جاتے اس کے بعد ان کو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، مطلب ان کا دماغ پہلے جگہ پر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے اس کے بعد ان کی دماغ ایک جگہ پر آ جاتے اور پھر وہ صحیح سے سوچتے ہیں۔ تو آپ بہت سارے کینڈیڈیٹ یہ غلطی کرتے کہ بہت سارے لوگوں سے گائیڈنس لیتے، اس کے بنا پر ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے۔ اب تیسرا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ شو آف کرواتے ہیں۔ مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ مثال کے طور پر آپ کینڈیڈیٹ اس طرح کرتے کہ جب کمانڈ ٹاسک کرتے ہیں نا، تو اسی ٹائم وہ جی ٹی او کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو میں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں اس طرح کر رہا ہوں۔ یا اگر کوئی آبسٹیکل کر رہا ہوتا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جی ٹی او صاحب دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جب آپ نے شو آف کروانا ہوتا ہے نا، تو اسی بنا پر لوگ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے کہ یار یہ شو آف کرواتا ہے، یہ مجھے دکھا رہے کہ ہاں یہ میں کر رہا ہوں۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہو، کمانڈ ٹاسک، پروگریسو ٹاسک کر رہے ہو، اسی ٹائم آپ نے جی ٹی او کو نہیں دکھانا ہوتا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرے اندر یہ ایبیلیٹیز ہیں۔ تو یہ جو آپ شو کرواتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، میں کوآپریٹو ہوں، میں ہیلپنگ ہوں، تو یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ مجھے شو کروا رہا ہے۔ تو آپ نے شو نہیں کروانا جی ٹی او کو۔ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کے بنا پر لوگ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں۔ اب چوتھا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے کہ ایک بندے نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ سٹوری بنا دیں، آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے، یا کوئی ریکمینڈ بندہ ہے، آپ نے اس کی کوئی سٹوری سنی ہے، تو پھر وہ آپ ادھر پٹ کر دیتے اور آپ کہتے کہ میں اس وجہ سے ریکمینڈ ہو جاؤں گا۔ تو
اس نے جو اسٹوری لکھی ہے وہ اس نے اپنے بنا پہ لکھی ہے. آپ اپنے چیزوں کو شو کرو، اس نے اپنے چیزوں کو شو کیا ہے. مثال کے طور آپ جو ہے لکھ رہے ہو کہ جو ہے مطلب ایسے لکھ رہے ہو کہ میں یہ بندہ ہے، اس نے لکھا تھا جو ریکمینڈ بندہ تھا اس نے لکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ بندہ یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. اب اس کی جو ہے ہابی ہے فٹ بال، اس نے فٹ بال شو کیا. آپ بھی فٹ بال رکھ رہے ہو لیکن آپ کی ہابی جو ہے وہ کرکٹ ہے، تو آپ فٹ بال شو کر رہے ہو. اٹ مین کسی سے کاپی نہیں کرنا، آپ نے اپنے چیزوں کو شو کروانا ہے. اب ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اگر جو ہے 157 لانگ کورس کی پریپریشن کرنی ہے تو اب ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے نمبرز پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے سارا کچھ گائیڈ کریں گے. اور اگر آپ نے جو ہے ہماری ریویو دیکھنا ہے وہ ہمارے چینل پہ پڑے ہوئے، جنہوں نے ہمارے ساتھ 155 لانگ کورس کی پریپریشن ہم نے ان کو کروائی تھی، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پانچواں ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے آئی ایس بی کیسے دینا ہوتا ہے. مطلب ان کو نہ جو ہے ڈپٹی کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم نے ہر کویسچن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور نہ ان کو جی ٹی او کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح ٹاسک دینے، کس طرح ہم نے لیکچریٹ کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے آبسٹیکل کرنے، کس طرح پروگریسو ٹاسک کرنی، یہ چیزیں. اور نہ سائٹ ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سینٹینس کمپلیشن کیسے لکھنا ہے، ہم نے او پی آئی کس طرح فل کرنا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ نے کمپلیٹ پریپریشن کرنے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا کنٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے جو ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے جو کہ فری واٹس ایپ گروپ ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.